پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 40 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے ساتھ جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیننگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیٹنگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کیک کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑائے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے دیکھا تھا اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، مگر اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔
پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز سعد کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر سکیننگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپ کپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں۔ ہاں، البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا، اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپ کپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔
انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پٹڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئی؟ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کی اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کی بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کی نقاہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے بھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔